रौनक स्टेज उलमा इकराम बरदरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله مولانا وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رحمت رسول پاک کی ہر شے پیام ہے. رحمت رسول پاک کی ہر شے پیام ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. محفل سجی ہے یارو یہ خیر الانام کی. محفل سجی ہے یارو یہ خیر الانام کی. شادی ہمارے گھر ہے یہ برکت رسول کی. شادی ہمارے گھر ہے یہ برکت رسول کی. بعد توحید کے متوالوں شمع نبوت کے پروانوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والوں، آؤ ہم تمامی حضرات آقا داتا ماوا ملجا شمس الدہا بدر الدجا جان عالمین بشیر و نذیر آقا طٰہٰ و یاسین آقا حاکم ارض و سماوات آقا مختار کائنات آقا عالم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرتے ہیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. حضرات، جیسے ہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی بات آتی ہے بہت سارے لوگ منہ دیکھنے لگتے ہیں، اور چند لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ منہ دیکھنے لگتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کے دیوانوں، جیسے ہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک پڑھو اور دل سے پڑھو، اور اس طرح پڑھو مگن میں کہ یہ درود پاک یہاں سے ہو کر کے پہلے آسمان، وہاں سے دوسرے آسمان، وہاں سے تیسرے آسمان، یہاں تک کہ عرش اعظم پر پہنچے. عرش اعظم کے فرشتے کہے یا رسول اللہ آپ کی امت یاد کر رہی ہے. اور یہ درود پاک بہت بڑی ضمانت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت علامہ کافی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود
سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کے دیوانوں، اگر درود پڑھنا ہے تو صدق دل کے ساتھ نبی آخر الجماع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں درود پڑھنے کے لیے اور آپ منہ دیکھنے لگے ہو، منہ مت دیکھو، آقا پہ درود پاک پڑھو۔ یہ درود پاک آپ کے لیے ضمانت ہو جائے گا کل میدان محشر میں۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی معلوم ہو، نیک معلوم ہو، اس سے نکاح کرو، اور ایک کے علاوہ 2، 3، 4 تک کے حد دیا گیا ہے، تم نکاح کر سکتے ہو۔ آقا انعامدار احمد مختار مدینے کی تاجدار روضہ بے شمار سرور یاسین باغ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آقا انعامدار احمد مختار مدینے کی تاجدار روضہ بے شمار سرور سینہ باغ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اب آپ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور آئیے حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں حَتَّى تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، عورتوں سے 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنے چیزوں کے بنیاد پر؟ 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، اس کے مال کی بنیاد پر، وَلِجَمَالِهَا، اس کے خوبصورتی کے بنیاد پر، وَلِحَسَبِهَا، اور اس کے حسب و نسب کے بنیاد پر، وَلِدِينِهَا، اور اس کے دینداری کے بنیاد پر۔ 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم بھی جو نکاح کرتے ہیں یا جو حضرات لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ 4 چیزیں دیکھنا ہے۔ لڑکیوں میں کیا دیکھنا ہے؟ 4 چیز دیکھنا ہے۔ اس کے مال کو دیکھنا ہے، اس کے جمال کو دیکھنا ہے، اس کے حسب و نسب کو دیکھنا ہے، اس کی دینداری کو دیکھنا ہے۔ تو جو اگوائی کرنے کی گھر سے جاتے ہیں تو مال و زر تو ضرور دیکھتے ہیں کہ بھائی لڑکی والا مالدار ہے یا نہیں، لڑکی کے والد کون کام کرتے ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہے یا نہیں۔ یعنی سب سے اول جو ہے مال تو ضرور دیکھا کرتے ہیں کہ مال ہے کہ نہیں۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لڑکی اگر مالدار ہوگی، لڑکی کے والدین اگر مالدار ہوں گے تو اسے میرا گھر بھر جائے گا، تیلک زیادہ ملے گا، جہیز کا سامان زیادہ ملے گا اور میرے گھر بھر جائیں گے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے یہ لالچ بھرا ہوا ہے، لیکن جان لو کہ اس مال سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے۔ وہ جہیز کا مال جو اپنے گھر پہ لاتے ہو اس سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے اور وہ تمہیں برکت دینے والی نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھو،
یہ خوبصورتی بھی آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے ہے، یہ خوبصورتی بھی زائل ہونے والی ہے، یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ بچپنا میں کچھ اور شکل رہتا ہے، کچھ اور صورت رہتا ہے، جوانی میں کچھ اور شکل، کچھ اور صورت، بڑھاپا آتے آتے اس کا شکل بدل جاتا ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ جمال دیکھو، جمال میں اس کے چہرے کی خوبصورتی نہیں دیکھنا ہے، اس کی دل کی خوبصورتی دیکھنا ہے، اس کی پارسائی دیکھنا ہے۔ وہ پارسا لڑکی ہے یا نہیں ہے، نیک ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے، نہ کہ چہرے کی خوبصورتی دیکھنی ہے۔ اس کے حسب و نسب تو لوگ دیکھتے ہی ہیں، خاندان دیکھا جاتا ہے، خاندان تو دیکھتے ہی، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ دینداری پر ترجیح دینا ضروری ہے۔ لڑکی اگر تلاش کرتے ہو تو دیندار لڑکی تلاش کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھروں میں برکت ہوگی اور آپ کا گھر جو ہے برکتوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ کیونکہ جو لڑکی دیندار ہوگی وہ قرآن کی تعلیم یافتہ ہوگی اور کچھ نہ کچھ جو ہے شریعت کی کتابیں پڑھی لکھی ہوگی، اور جو لڑکی قرآن پڑھی لکھی ہوگی وہ آپ کے گھر میں آئے گی تو ضرور قرآن کی تلاوت کرے گی، اور جب قرآن کی تلاوت کرے گی تو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکتوں کا ظہور ہوگا، آپ کے گھر میں برکتوں کا ظہور ہوگا۔ تو اس لیے آپ کہیں رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دینداری دیکھیے کہ اگر لڑکی دیندار ہے تو ایسے لڑکی سے رشتہ کیجئے تاکہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ کے گھر میں چار چاند لگ جائے اور آپ کے گھر میں برکتوں کا ظہور ہو۔ ایسی لڑکی تلاش کی، اس لیے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ حضرات جو ہے نیک لڑکی تلاش کرتے ہیں، اچھی لڑکی تلاش کرتے ہیں، دیندار لڑکی تلاش کرتے ہیں، اور جب دیندار لڑکی مل جاتی ہے تو اس کا گھر سنور جاتا ہے، بگڑتا نہیں ہے، سنور جاتا ہے۔ اس لیے دیندار لڑکی تلاش کیجئے۔ آئیے میں ایک جو ہے قصہ ایک جو ہے واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ جب لڑکی نیک ملتی ہے تو ان کا گھر بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ گورنر نجم الدین اپنے وقت کے گورنر ہے، کافی عمر ہونے تک کے جو ہے آپ شادی نہیں کر رہے ہیں، ایک دن آپ کے بھائی اشد الدین نے کہا کہ اے میرے بھائی نجم الدین، تم اتنے بڑے ہو گئے، تمہاری عمر زیادہ ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی تم شادی نہیں کرتے ہو، آخر معاملہ کیا ہے، کیوں شادی نہیں کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے لائق لڑکی نہیں ہے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، لڑکی کی کمی نہیں ہے، لڑکی بہت زائد ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے لائق لڑکی نہیں ہے، وہ اپنے وقت کے گورنر ہے۔ تو حضرت نجم الدین سے آپ کے بھائی اشد الدین نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اچھا رشتہ تلاش کر دوں۔ کہا کہ کیسا رشتہ؟ کہا کہ اس وقت جو بادشاہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بیٹی سے آپ کا رشتہ ہو جائے۔ تو گورنر نجم الدین نے کہا کہ وہ لڑکی میرے لائق نہیں ہے، اس سے میں نکاح نہیں کروں گا، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ کہا پھر کیسی لڑکی چاہیے؟ اس وقت کا جو وزیر ہے اس کی لڑکی سے آپ کا رشتہ کروا دیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بھی میرے لائق نہیں ہے۔ تو آپ کے بھائی اشد الدین نے کہا کہ آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں
کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے کہ جس سے میں نکاح کروں اور نکاح ہونے کے بعد وہ میرا ساتھی بنے اور اس کے بعد وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے جو اولاد پیدا ہو تو دین کا شہسوار پیدا ہو، دین پر عمل کرنے والا پیدا ہو، دین کا محافظ پیدا ہو۔ اس نے کہا تو آپ کے بھائی نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے جو ہے ایسی لڑکی کہاں ملے گی، ایسی لڑکی کہاں تلاش کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یقین پختہ ہوتا ہے تو ایسی لڑکی ضرور مل جاتی ہے، لہذا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اب بتائیے، اپنے وقت کا گورنر ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی لڑکی ملے جو دیندار ہو، جو قرآن کی تعلیم یافتہ ہو، جو شریعت کی کتابیں پڑھی لکھی ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت پر چلنے والی ہو۔ ایسی لڑکی میری نکاح میں آئے تاکہ وہ میرے نکاح میں آ جاوے تو میرا بازو پکڑ کر کے اور مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے جو اولاد پیدا ہو تو نیک اولاد پیدا ہو اور وہ اولاد بھی دین کی خدمت کرے اور دین میں جو ہے اس طرح خدمت کر کے جو ہے اس طرح محنت کرے کہ دین بھی پھلے اور پھلے اور ہمیشہ چمکتا رہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد جو ہے ایک دن جو ہے حضرت نجم الدین ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ہی ایک شیخ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک لڑکی نے پردے کے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ شیخ صاحب اس لڑکی کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد لڑکی نے کہا کہ حضور میرا رشتہ بڑھیا تلاش کر دیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ رشتہ جو میں نے تمہارے لیے تلاش کیا تھا کیا وہ رشتہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، تاکہ وہ تو مالدار بھی تھا، اس کے پاس زمین و جائیداد بھی تھے، اس کے پاس کسی طرح کی کمی نہیں تھی، پھر تو نے ایسا رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور وہ جاہو جلال بھی ہے اس کے پاس اور اس کے پاس جو ہے مال کی کمی نہیں ہے، زمین و جائیداد کی کمی نہیں ہے، بینک و بیلنس کی کمی نہیں ہے، لیکن اے شیخ مجھے اس کا مال نہیں چاہیے، اس کا جاہو جلال نہیں چاہیے، اس کا جو ہے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے لڑکا چاہیے، اپنا شوہر چاہیے، تو ایسا شوہر جو میرا بازو پکڑ کے اور مجھے جنت میں لے جائے اور مجھ سے جو اولاد پیدا ہو وہ اولاد ایک دم شاہ سوار ہو، جو دین کا خدمت کرے، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پھیلائے اور اس پر عمل پیرا رہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے نیک اولاد ہو۔ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے شیخ اندر آئے، حضرت نجم الدین نے سن لیا، کہا کہ کیا بات ہو رہی تھی حضور؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک رشتہ میں نے سیٹ کیا تھا لیکن وہ لڑکی جو ہے انکار کر گئی۔ تو حضرت نجم الدین نے کہا کہ ساری باتیں ہم نے سن لی ہے، لہذا وہ لڑکی میرے لائق ہے، لہذا اس کا نکاح آپ مجھ سے کروا دیں۔ لہذا کیا ہوا؟ پھر حضرت گورنر نجم الدین کا نکاح جو ہے اس لڑکی سے ہوا اور وہ بھی لڑکی جو ہے ایک غریب کی لڑکی ہے اور ایک دم غریب کی لڑکی ہے، اس کے پاس جو ہے کیا ہے؟
कुछ नहीं है। अगर दौलत है तो वो नमाज की दौलत है, अगर दौलत है तो वही वो कुरान याद की हुई है, अपने सीने में रखी हुई है। अगर दौलत है उस लड़की के पास तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दौलत है, और वो लड़की जो है अल्लाह से डरने वाली है। लिहाजा अब उससे गवर्नर नजमुद्दीन का निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद जो है अब दोनों आपस में रहने लगते हैं, और दोनों जो है अपना तकवा इख्तियार करते हैं। ये भी जो है अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी अपनी अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार रही है, और उसके बाद जो है अपने घर में जो है कुरान की तिलावत भी कर रही है, उसके बाद जो है शरीयत की पाबंदी भी कर रही है, और जो है शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजार रही है। अब उससे जो औलाद होता है तो जब औलाद उससे होता है तो वो औलाद हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। और जब वो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त में जब बड़े होते हैं तो वक्त के बादशाह बनते हैं, और यही तक नहीं बैतुल मुकद्दस को जो है फतह करते हैं और दीन के डंका को बजाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि निकाह करो तो ऐसी लड़की से जो दीनदार हो, नेक परस्त हो, ऐसी लड़की से निकाह करो ताकि जिंदगी संवर जाए, तुम्हारा घर भी संवर जाए। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, यानी औरतों में से जो तुम्हें अच्छी मालूम हो उससे निकाह करो। 2 के अलावा 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी। ये आयत मुबारका जब नाजिल हुई आकाए नामदार अहमद मुख्तार मदीने की तादार और बेशुमार सरवर सीना बागे मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो आपको पता है कि उससे पहले सहाबे किराम में कुछ के पास 8 बीवियां थी, किसी के पास जो है 8 से ज्यादा बीवियां थी, किसी के पास 6 बीवियां थी। जब ये आयत मुकद्दसा आकाए नामदार अहमद मुख्तार मदीने की तादार रोज़े बेशुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से फरमाया कि सहाबा इकराम आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। उसके बाद सारे सहाबा इकराम आ गए। आपने सहाबा इकराम को बैठाया, और बैठाने के बाद आपने फरमाया, ए सहाबियों सुनो, अल्लाह तबारक व ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, यानी पता है कि हम सहाबियों में किसी के पास 8 बीवियां हैं, किसी के पास 8 से ज्यादा बीवियां हैं। लिहाजा कुरान के दायरे में, इस आयत मुकद्दसा के दायरे में अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ 4 ही बीवी रखने का हक है। लिहाजा सुनो, जिसके पास भी 5 बीवियां हैं वो उसे 4 से जो जायद है उसे तलाक दे दे, अपने निकाह से अलग कर दे। जिसके पास 7 बीवियां हैं वो 2 को अपने निकाह से अलग कर दे। जिसके पास 8 बीवियां हैं वो 3 को अपने निकाह से अलग कर दे। यानी 4 ही बीवी तक हक है, 4 से जायद नहीं रख सकते, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने फरमा दिया है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, यानी 2, 3, 4 तक ही रख सकते हो, लेकिन सुनो, अब 4 से ज्यादा तुम बीवियां नहीं रख सकते। तो ये निकाह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत में से है, और जिसने मेरी सुन्नत से राज किया वो मुझ में से नहीं है। तो सुनो, निकाह करना सुन्नत है तो तुम 1 से कर सकते हो,
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و جائیداد دیا ہے، زمین و جائیداد، بینک و بیلنس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ایک کے علاوہ دو سے بھی کر سکتے ہو، دو سے بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ حق قرآن نے دیا ہے، اور یہ حق قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایک بیوی کے علاوہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ دو بیوی رکھو تو رکھ سکتے ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سنو، جس طرح تم پہلے بیوی کو دیکھ رہے ہو اسی حساب سے دوسری بیوی کو بھی دیکھنا ہوگا، جس حساب سے پہلے بیوی پر نان و نفقہ فرض ہے اسی حساب سے دوسری بیوی پر بھی نان و نفقہ جو فرض ہے، جیسے نان و نفقہ پالی کے دے رہے ہو اسی حساب سے نان و نفقہ جو ہے دوسری بیوی کو بھی دینا ہوگا، جس حساب سے ایک گھر اس کو دے رہے ہو اسی حساب سے ایک گھر اس کو دینا پڑے گا، یعنی دونوں میں برابری کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر برابری کا حق نہیں ادا کر سکتے، اگر دونوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، تو سنو، ایک سے نکاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا، ایک سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و زر دیا ہے، خزانہ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو دو کے علاوہ تین سے بھی کر سکتے ہو، لیکن معاملہ وہی ہوگا، یعنی برابری کا حق، عدل یا انصاف قائم کرنا ہوگا۔ عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ایک سے نکاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و زر دیا ہے، یعنی وقت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا کمی نہیں دیا ہے، بینک و بیلنس ہے، ہر چیز سے تم بھرپور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تم چاہ رہے ہو کہ ایک بھی رکھے، دو بھی رکھے، تین بھی رکھے، چار بیوی بھی رکھے تو رکھ سکتے ہو، لیکن جان لو معاملہ وہی ہوگا، جس حساب سے پہلے کو جو ہے حق ادا کر رہے ہو اسی حساب سے دوسرے کو، اسی حساب سے تیسرے کو، اسی حساب سے چوتھی بیوی کو بھی حق ادا کرنا ہوگا، اور چوتھی تک کے جو ہے عدل قائم کرنا ہوگا، انصاف قائم کرنا ہوگا، ورنہ سن لو، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، اگر تم انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ایک سے ہی نکاح کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور ایک سے زندگی گزارو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نہیں تو جان لو کل میدان محشر میں جب تم اپنے قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جب اپنے قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا آدھا جسم جو ہے انسان کا ہوگا اور آدھا جسم جو ہے خنزیر کا ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم نے جو ہے شادی تو کری اس دنیا میں، ایک کے علاوہ دو سے کر لیا، لیکن دونوں کے ساتھ عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو جان لو کل میدان محشر میں تم اس قدر اٹھائے جاؤ گے کہ آدھا جسم انسان کا ہوگا اور آدھا جسم تمہارا خنزیر کا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، یہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو سنت پہ عمل کر رہے ہو تو سنت پر اس حساب سے عمل کرو جس حساب سے شریعت نے بتایا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اس کے پاس حسن سلوک سے زندگی بسر کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ لہذا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، علماء کرام کی فہرست لمبی ہے، لہذا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں سے چار چیزوں کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کے بنیاد پر، اس کے جمال کے بنیاد پر، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اور اس کے دینداری کی بنیاد پر۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں دینداری دیکھو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اس لیے کہ یہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ اگر تم جمال دیکھتے ہو
चेहरे की खूबसूरती देखते हो, ये खूबसूरती भी खत्म होने वाली है। आइए इस पर एक वाकया याद आ गया, ये सुनाता हूं मैं अपनी तकरीर। लिहाजा तो मैं ये कहूंगा कि दीनदारी देखो, जो लड़की जो है तालीम याफ्ता हो और कुरान की तालीम याफ्ता हो, कुछ शरीयत की किताबें पढ़ी हो, ऐसी लड़की से अपने लड़के का निकाह कीजिए ताकि आपके घरों में खैर व बरकत हो। इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, वक्त कम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ईमान की ताज़गी के लिए पढ़ लीजिए, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।